بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا دل خراش واقعہ جو کہ 19ویں روزے کو پیش آیا کہ ایک آدمی اپنے دوست کے پاس افطاری کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ راستے میں کچھ نامعلوم افراد آتے ہیں اور اس کے سر میں گولیاں مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کے سر پر گولیاں کیوں ماری، اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، یہ کہاں کا واقعہ ہے، اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے 19ویں روزے کو پیش آیا۔ یہ واقعہ ننکانہ صاحب میں باکرواڑہ میں ایک فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام آصف محمود کھرل۔ آصف محمود کھرل صاحب کا ایک صاحبزادہ ہے جس کا نام ہے توحید آصف کھرل۔ اس کی شادی آج سے 5 سال پہلے ایک مریم نامی لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 سالوں میں ان کو 3 بچے دیے، جن میں سب سے بڑی بیٹی 3 سال کی، دوسری بیٹی 2 سال کی اور ایک بیٹا 1 سال کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے رانا کامران۔ رانا کامران جو ہے یہ بار بٹن مکہ کالونی میں رہتا ہے۔ یہ ان کے گھر آتا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کو فیملی ممبر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ یہ جب بھی پورے گھر کے افراد اکٹھے ہو کر بیٹھتے، یہ بھی ان میں بیٹھ جاتا۔ اب ہوا یہ کہ جو توحید کی بیوی ہے اس کا نام مریم ہے، اس کے ساتھ سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 8 ماہ تک چلتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، ان کی باتیں چلتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کی پیار بھری سٹوری جو ہے وہ شادی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب توحید اور مریم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ رانا کامران کہتا ہے کہ آپ توحید سے طلاق لے لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اب مریم کہتی ہے کہ میں طلاق کس طرح لوں، میں ایک اچھے گھر کی بہو ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب میں طلاق کا کہوں گی تو میرے خاندان والے مجھے سب پکڑ لیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب پھر رانا کامران کہتا ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ مریم کہتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو، جب یہ ہٹ جائے گا تو میں بیوہ ہو جاؤں گی اور آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ یہ پلاننگ بناتے ہیں۔ اس کے بعد کامران کہتا ہے کہ جب بھی یہ باہر نکلے آپ نے مجھے معلومات دینی ہے، میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ 10ویں روزے کو باہر افطاری کے لیے جاتا ہے، یہ اس کو مطلع کر دیتی ہے۔ جب اس کو بتاتی ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن کام نہیں بنا، واپس آ جاتا ہے۔ پھر مریم کو فون کرتا ہے کہ آج کام نہیں ہوا، میں پھر کروں گا۔ پھر یہ 15ویں روزے کو نکلتا ہے افطاری کے لیے، مریم پھر اس کو آگاہ کر دیتی ہے، یہ پھر پیچھے جاتا ہے، پھر کام نہیں ہوتا۔ اب مریم جو ہے بڑی غصے میں آ جاتی ہے کہ آپ سے یہ کام نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو مجھے بتا دو، میں کسی اور سے کروا لیتی ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے معافی دے دو، آئندہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد یہ 19ویں روزے کا واقعہ ہے۔ جب یہ اپنے دوست کے ہاں کہیں افطاری پر جاتا ہے تو یہ اپنے چاہنے والے کامران کو اطلاع کر دیتی ہے۔ رانا کامران جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب راستے میں وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے نزدیک جا کر اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے اور اس کو گولی مار کر موقع سے فرار ہو جاتا ہے اور یہ نیچے گر جاتا ہے۔ توحید اور عوام جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مشہور و معروف شخصیت کا بیٹا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو جلدی پہچان کر 15 پر کال کی اور تھانہ صدر ننکانہ صاحب کی پولیس آ جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر فٹافٹ ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر پر اطلاع دی جاتی ہے، گھر سے اس کی بہن
روبینہ، بھائی وحید اور اس کی بیوی مریم موقع پر پہنچ جاتے ہیں، اور اب آ کر اس کی بیوی جو ہے ڈرامے گیری شروع کر دیتی ہے، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا شوہر، اس کو کس نے مار دیا۔ اب پولیس اس کی بیوی سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کسی پر شک؟ اس نے کہا مجھے کسی پر شک نہیں، نہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی یہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پولیس جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو ورثہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد 10/3/2026 کو دن 2 بجے اس کا نماز جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اب پولیس جو ہے تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے پولیس ان سب کے موبائل نمبر لے لیتی ہے اور CDR نکلواتی ہے۔ بیوی پر پولیس کو پہلے ہی شک ہوتا ہے۔ جب بیوی کی CDR نکلواتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آخری کالیں رانا کامران سے ہوئی ہیں۔ پولیس جو ہے رانا کامران کو چھاپا مار کر گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے رانا کامران کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے۔ رانا کامران جو ہے پھر بتانے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے مریم کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر جاتی ہے۔ وہاں پر کل شریف کا ختم جاری ہوتا ہے۔ پولیس جو ہے اس کی توحید کی بہن روبینہ سے پوچھتی ہے کہ ہم توحید کی بیوی مریم کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آیا گرفتار کر لیں یا کل شریف کے ختم کے بعد گرفتار کریں؟ روبینہ کہتی ہے کہ اس کو ابھی ہتھکڑیاں لگاؤ اور گرفتار کر کے لے جاؤ۔ اس طرح پولیس نے اسی وقت مریم کو گرفتار کیا اور ہتھکڑیاں لگائی اور پولیس تھانے لے جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک FIR درج ہوتی ہے جس کا مدعی بنتا ہے توحید کا بھائی وحید، اور اس مقدمے میں جو نام درج کیے گئے رانا کامران اور توحید کی بیوی مریم کا۔ اس طرح یہ ایک 302 کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ دیکھیں کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تھی، تکلیف دکھ کوئی نہیں تھا، پھر اس کو کیا وجہ تھی؟ اس کا شوہر بھی بڑا خوبصورت تھا کہ یہ راستے سے بہک گئی اور غلط راہ پر چل پڑی اور 3 بچوں کو جو ہے یتیم کر دیا۔ اب یہ 3 بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگر فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔